اللہ فرماتے ہیں کہ جو پیغمبر کی سنت سے خلاف کرے یا مسلمانوں کے راستے سے خلاف کرے، مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ جب نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں دعا کرتے ہیں، فرض نماز کے بعد مختصر دعا، جن فرائض کے بعد سنت نہیں ہے جیسے فجر اور عصر وہاں مفصل دعا، جن نمازوں کے بعد سنت ہے جیسے مغرب عشاء ظہر وہاں مختصر دعا۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ یہ کہنا کہ فرض کے بعد بھی دعا نہیں ہے، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، سنت اور اجماع کی خلاف ورزی، مسلمانوں کا دستور یہ نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی مسجد میں فرضوں کے بعد دعا رائج ہے، جمعے کے بعد دعا رائج ہے۔ مسلمانوں کا 1400 سال سے دستور ہے کہ جب عید کی نماز کا خطبہ پڑھ کر پھر دعا مانگتے ہیں۔ عید کی نماز پڑھ کر دعا مانگنا اور خطبے کے بعد نہ مانگنا یہ کمعقل پن ہے۔ یہ لوگوں کو آمادہ کرنا ہے کہ آپ خطبہ سنیں یا نہ سنیں۔ خطبے کی توہین کا یہی طریقہ ہے۔ عوام کو اتنا یاد نہیں رہتا ہے کہ اب وہ بیٹھ جائے نعرے لگا کہ ٹھہرو ٹھہرو خطبہ ہوتا ہے۔ خطبے کا خطیب جب تجھ جیسے کمعقل ہوگا خطبہ ایسے ہی بے عزت ہوگا۔ رہ گئی یہ بات کہ حضرت گنگوئی اور حضرت نانوتوی سے تو وہ نقل صحیح نہیں ہے۔ جہاں وہ نقل موجود ہے وہ نقل مخدوش ہے، اس کے سر پیر نہیں ہے۔ اور وہ فقہائے کرام جن بزرگوں نے دیکھے ہیں وہ خطبے کے بعد دعا مانگتے تھے، اس لیے خطبہ چھوڑ کر واجب اور عمل بالاجنبی کے ساتھ فصل کرنا فقہ اور سنت سے دوری ہے۔ آج سے 18 سال پہلے میں نے دارالعلوم کے مفتی کا رد کر کے بینات میں تحریر شائع کی، اس کا سرنامہ لدھیانوی صاحب نے، اور اخیر میں تکملہ اور تصدیق مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن نے کی۔ الاحسن رمضان میں وہ مسئلہ آ رہا ہے، تسلی سے پڑھ لو۔ کہنا یہ ہے کہ خطبے سے پہلے اور نماز عید کے بعد دعا مانگنا قواعد دین کی روشنی میں غلط ہے، اور نماز عید کے بعد خطبہ پڑھ کر جو نماز کا ایک حصہ ہے تکملہ ہے، اس کے بعد ہر شخص مرضی ہے، ظاہر ہے مسلمان دعاؤں کے طلبگار ہے، دعا مانگنا یہ قواعد کے عین مطابق